بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2014 ہے اور آج سورۃ الذاریات کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 38، 39، 40، 38، 39 اینڈ 40۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین فتولی برکنہ وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وفی موسیٰ اور موسیٰ میں، اذ جب ارسلناہ ہم نے بھیجا ان کو، الی فرعون فرعون کی طرف، بسلطان مبین ظاہر دلیل کے ساتھ، واضح دلیل کے ساتھ، فتولنا تو اس نے روگردانی کی، برکنہ ہی بسبب اپنی قوت کے، وقال اور کہا، ساحر جادوگر ہے، او یا مجنون دیوانہ ہے۔ فأخذناہ پھر ہم نے پکڑا اسے، وجنودہ اور اس کے لشکروں کو، فنبذناہم اور ہم نے پھینک دیا ان کو، فی الیم سمندر میں، وہوا اس حال میں کہ وہ ملیم قابل ملامت تھا۔ ترجمہ یوں ہے، اور موسیٰ کے واقعے میں بھی ہم نے ایسی ہی نشانی چھوڑی تھی جب ہم نے انہیں ایک کھلی ہوئی دلیل کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تھا، تو فرعون نے اپنی قوت بازو کے بل پر منہ موڑا اور کہا کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا، اور وہ تھا ہی ملامت کے لائق۔ ان 3 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہم نے ایسی ہی نشانیاں چھوڑی ہیں۔ دوسری بات، جب ہم نے انہیں ایک کھلی ہوئی دلیل کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تھا۔ تیسری بات، فرعون نے اپنی طاقت کے بل پر منہ موڑا اور اس نے کہا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ۔ چوتھی بات، ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا، وہ تھا ہی ملامت کے لائق۔ بزرگان محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی نافرمانی اور انہیں دی جانے والی عبرتناک سزا کو بیان کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی ایک عبرت اور نصیحت موجود ہے کہ اگر کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کو ہدایت پانے کی نیت سے اور حق کی پہچان کے لیے پڑھے گا تو یہ اسے یقیناً اس واقعے سے سبق ملے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں وقت گزار کر اللہ کے حکم سے فرعون کو پیغام ہدایت دینے کے لیے آئے اور اسے اللہ کی عطا کردہ معجزات جیسے عصا اور ید بیضا دکھا کر اسلام اور ایک خدا کی عبادت کی دعوت دی، تو اس نے اپنی قوت و طاقت پر ناز کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت قبول کرنے سے انکار کر بیٹھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسے جتنے معجزات دکھائے ان معجزات کو اس نے جادو کا نام دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کا پیغام اس تک پہنچایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، اسی کے ہاتھ میں ساری کائنات کا نظام ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جسے چاہے موت دے سکتا ہے، جسے چاہے زندگی عطا کر سکتا ہے، اور اسے ایسا کرنے سے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان باتوں پر مذاق اڑاتے ہوئے کہا، لگتا ہے کہ موسیٰ کو جنون ہو گیا ہے، یعنی دیوانگی چڑھ گئی ہے، اس لیے وہ ایسی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مسلسل سمجھانے اور مختلف معجزات کی دکھانے کے باوجود بھی جب فرعون اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا اور اس نے بنی اسرائیل کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے سزائیں دینے لگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ جب وہ اللہ کے حکم سے ہجرت کے لیے نکلے تو فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ساتھ دریا پار کر لیا تو فرعون اور اس کی قوم بھی اس دریا کو پار کرنے کے لیے اس میں کود پڑے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو اس دریا میں غرق کر دیا۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اسے یہ سزا اس لیے ملی کہ اللہ کے حکم کو ٹھکرا کر سزا کا حقدار بنا اور اسی لائق تھا کہ اس پر ملامت کی جائے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 1 سے 40 تک تفصیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ
بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، وہاں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا قصہ ہوا، کیا انجام ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔